الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود علماء کرام، اس کانفرنس کے صدر، ملت اسلامیہ کے قائد، کاروان فکر و فقہ کے امیر، ہمارے علمی اور دینی قافلے کے سالار، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے فرزند ارجمند، ہمارے فاضل دوست، امت مسلمہ کے بہترین مفکر، ایک دماغ، ایک تحریک، ایک مثال، حضرت مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب، حضرت مفتی صاحب الرحمن قاسمی صاحب، حضرت مولانا سیف الرحمن ندوی قاسمی صاحب، حضرت مولانا مظفر حسین رحمانی صاحب، مولانا شہنواز بدر صاحب اور تمام علماء کرام، مہمانان اعظام، آج ہماری حیثیت کوئی مہمان کی نہیں ہے، اور اپنے علاقے میں تو خیر کبھی نہیں رہے گی کہ میرا تذکرہ ہو یا تعریف ہو۔ ہم سب اصل میں آج اس شمع کے پروانے کے طور پر جمع ہوئے ہیں جو آج اس محفل کی رونق ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس محفل کی رونق ہے بلکہ وہ نازش چمن ہے اور سرمایہ وطن ہے۔ بھائیو، عہدہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی تنظیم بنے گی تو اس کے صدر ہوں گے ہی، جب کوئی مدرسہ ہوگا تو اس کے محتمم ہوں گے ہی، جب کوئی یونیورسٹی ہوگی تو اس کے چانسلر، وائس چانسلر ہوں گے ہی، اکیڈمیاں ہوں گی تو ڈائریکٹر ہوں گے ہی۔ یہ عہدے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ کچھ شخصیتیں اتنی عظیم ہوتی ہیں، اتنی بڑی ہوتی ہیں، جو عہدوں کے وقار میں اضافہ کرتی ہیں۔ عہدے بڑے ہوتے ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے۔ انہی شخصیتوں میں ہمارے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بلا مبالغہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے پڑھے لکھے طبقے پر، چاہے وہ دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہو یا یونیورسٹی اور دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہو، سارے طبقوں پر سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت مؤثر ہوئی ہے اور جن کے فکر اور خیال کو بنانے میں سب سے گہرا اثر ڈالا ہے اس وقت، تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی شخصیت۔ آپ کا ہفتہ واری سلسلہ جو انقلاب میں آتا ہے شمع فیروزہ کے نام سے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مدرسہ ہے، اوپن اسکول ہے،
جس میں سارے اردو پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور اپنے خیال کی اصلاح کرتے ہیں۔ لوگ مرنے کے بعد جب انتقال کر جاتے ہیں تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بڑے عالم تھے، لیکن جب تک شمع جلتی رہتی ہے، شمع فروزہ رہتی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ آج ہمارے پاس وہ شمع فروزہ چل کر کے آئی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے، ان کے علم سے استفادہ کرتے۔ سکون کا ماحول بنائیں بھائی، سکون کا ماحول بنائیں۔ حضرت تشریف لائیں گے، آپ سب بیٹھ جائیں، سکون کا ماحول بنائیں۔ حضرت یہیں تشریف لا رہے ہیں۔ وہ شمع فیروزہ ہمارے پاس آئی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم جاتے، ہم ان سے سیکھتے، ہم ان سے شرف تلمس کرتے۔ وہ شخصیت چل کر کے ہمارے پاس آئی ہے، ظاہر ہے اس سے بڑا احسان کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت دامت برکاتہم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زندہ باد، انقلاب زندہ باد، مسلم پرسنل بورڈ زندہ باد، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زندہ باد، سرزمین تریمہ زندہ باد، انقلاب زندہ باد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زندہ باد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زندہ باد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زندہ باد، مسلم پرسنل بورڈ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زندہ باد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زندہ باد، صدر بورڈ زندہ باد، سرزمین تریمہ زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ صدر بورڈ زندہ باد، صدر بورڈ زندہ باد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زندہ باد، تعلیمی بیداری کانفرنس زندہ باد۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ تمام حضرات سے معتبرہ درخواست کی جاتی ہے، یہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، اس لیے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، جو جہاں ہے وہیں سے زیارت کریں۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، بلکہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری صاحب کا خطاب عالیہ ہو رہا ہے، تمام لوگ سماعت فرمائیں۔ تمام لوگ بیٹھ جائیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہمارے سرپرست محترم اور اس اجلاس کی صدارت فرما رہے جو ہمارے مہمان مکرم ہیں، آپ سب کے دلوں کی دھڑکن تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا بیان جاری رہے گا، آپ بغور سماعت فرمائیں، اور جلد ہی انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں صدر محترم کو بھی پیش فرمائیں گے۔ تو بھائیوں، ذکر اسی شمع فیروزہ کا اصلاً جاری تھا،
میں یہ کہہ رہا تھا کہ عہدے کسی کو بڑے نہیں بناتے، صحیح معنی میں کچھ عہدے ایسے ہوتے ہیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو عہدے کو بڑا کر دیتی ہیں، وہ شخصیت ہمارے پاس ہے۔ بزرگوں، یہاں پر مجھے حضرت کی چند خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کیا چیز ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بھائیو، ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ مسلکی اختلاف تھا۔ مسلکی اختلاف، فلاں مسجد میں نہیں جائیں گے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ اتنا فاصلہ، دشمنان ہمارے خلاف متحد ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے خدا الگ، جن کی تہذیبیں الگ، ہمارے خلاف سازش، لیکن وہ جن کا خدا ایک، جن کا نبی ایک، جن کا قرآن ایک، جن کا عقیدہ ایک، وہ سب آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ جب اس اختلاف نے امت کے چیتھڑے کر دیے، امت مرحومہ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں رہا، جو چند جیالے اٹھے، اور ہمیں فخر ہے کہ ان چند جیالوں میں ایک سب سے بڑا نام حضرت مولانا امیر شریعت رابع مولانا سید منت اللہ رحمانی کا ہے۔ بہار کی وہ شخصیت اٹھی، ایک ویژن لے کر کے اٹھی کہ امت کو ہمیں جوڑنا ہے۔ دارالعلوم پہنچے، وہاں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیا، اور اس کے بعد ایک ایک مسلک کے نمائندوں کے پاس پہنچ کر کے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل کی۔ آج بورڈ ہمارا فخر ہے۔ آج اس بورڈ کے ذریعے سے جو آواز نکلتی ہے، وہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ایک شخص کی آواز نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کی آواز ہے۔ جتنے صدر بورڈ کے جتنے صدور اور جنرل سیکریٹری پہلے گزرے، سب کی عظیم خدمات ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، سب کا دل سے احترام ہے، سب ہماری شخصیت ہے۔ مگر ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ملک کے حالات آج جتنے خراب ہیں پہلے نہیں ہوئے۔ پہلے کم سے کم لحاظ تھا، آنکھوں میں کا لحاظ تھا، انہیں ہماری خدمات کا اعتراف تھا، مسلمانوں کی جنگ آزادی میں خدمات کا اعتراف تھا۔ آج جو حکومتیں آئی، آج جو فضائی طاقتیں آئی، وہ پہلے سے بہت زیادہ سخت اور پورے اسلام مخالف مشن کو لے کر کے آئی ہیں۔ ایسے موقع پر، ایسے نازک وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری، پوری امت اسلامیہ کی قیادت کی ذمہ داری جو ہمارے حضرت کے کاندھے پر ڈالی گئی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی نازک ذمہ داری بورڈ کے کسی بھی صدر کے کاندھے پر نہیں ڈالی گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ تعالی حضرت کے کاندھے پر جو عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے وجود سے پوری ملت اسلامیہ کے چمن کو معطر فرمائے، حضرت کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ اس پورے چمن کو مہکا دے اور چمکا دے۔ بزرگوں، ایک شاعر نے کہا تھا، ابو فراس حمدانی کو قید کر لیا تھا تو اس نے ایک شعر پڑھا تھا، سَيَذْكُرُنِي قَوْمِي إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ وَفِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ، کہ قوم پر جب مشکل حالات آئیں گے تو لوگ مجھے یاد کریں گے، کیونکہ تاریک رات میں چاند کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تاریکی چھائی ہوئی ہے، چاند آسمان سے زمین پر اترا ہوا ہے، وہ چاند جسے مشکلات میں تلاش کیا جاتا ہے، وہ چاند ہمارے یہاں اترا ہوا ہے۔ ہم اس چاند کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور بلا شبہ یہ ہماری سرزمین کے لیے پاگل ہو گیا، دماغ گرما رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، وہ ایک انجمن کی بات ہے،
ایک امت کی بات ہے، ایک تحریک کی بات ہے، عظیم بات ہے، عظیم خیالات ہیں، دل سے سننا ہے اور قدر کرنا ہے۔ کھول لو۔ یہاں پر بزرگوں اس علاقے کے بارے میں پہلے بہت باتیں ہوئی، ہیلو۔ کوئی اور مہمان ہوتے تو میں ذکر کرتا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ حضرت نے جامعہ رحمانی میں تعلیم حاصل کی، دورے تک حضرت کے 2 استاد ہمارے علاقے کے رہے، حضرت مولانا فضل الرحمان رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک پور، حضرت مولانا علاء الدین ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ پپرا لطیف۔ حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت کے پروگراموں میں یہ ہے کہ اپنے دونوں اساتذہ کی قبر پر جائیں، گھر والوں سے عیادت کریں، یہ گھر والوں کی تعزیت کریں۔ یہ مثال ہے، آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو ان شخصیات کو عام طور سے یاد نہیں کرتا۔ یہ ہماری روشن روایت ہے کہ آئے ہیں تو اپنے اساتذہ کے قبر پر جا کر کے، ان کے گھر والوں کے یہاں جا کر کے تعزیت مسنونہ پیش کریں۔ حضرت نے اپنی کتاب میں خود اچھے سے سمری بختیار پور کے بارے میں لکھ رکھا ہے۔ ابھی بات آئی ہمارے حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب نے ذکر کیا پھنسہا گاؤں کا، کہ وہاں سے 13 بچیوں نے کامیابی حاصل کی۔ صحیح تعداد یہ ہے کہ 18 بچیوں نے پرائمری اور ہائی اسکول +2 ملا کر کے 18 بچیوں نے کامیابی حاصل کی۔ اور اسی طرح فٹ بال کھیل بہار میں بھی یہاں کا ایک بچہ بھی سلیکٹ ہوا ہے۔ اسی طرح سے البتہ ایک بات عرض کرنی ہے، چونکہ یہاں پر ہمارے ظفر صاحب بھی ہیں، دیگر سیاسی لوگ بھی ہیں، کہ بہت ساری طالبہ یہاں پر پروجیکٹ گرل ہائی اسکول میں پڑھ رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم اردو اپنا سبجیکٹ لیں، مگر اردو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ اور بھائیوں، یہاں پر خاص اس سرزمین کی جو بات ہے، ریڈ روز پبلک اسکول بہت پہلے ہمارے چودھری سعود الحسن صاحب نے قائم کیا تھا۔ آج یہاں پر گرل اسکول یہاں پر قائم ہونے جا رہا ہے، بڑا ہی مبارک موقع ہے۔ حضرت والا تشریف لائے ہیں اور میں یہاں پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں، ہماری امت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ فلسطین کے حالات نے ذہن و دماغ پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا، اور جو جتنا زیادہ واقف ہے اتنا ہی زیادہ پریشان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں میں آزمائش بھی اللہ کی ایک سنت ہے۔ قومیں آزمائشوں میں مبتلا ہوتی ہیں، ان آزمائشوں کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ کچھ فائدے یہ ہیں کہ گودا اور چھلکا الگ ہو جاتا ہے، گھن اور دانا الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا نے یہ جو ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم وقف دیوبند ہے، مظاہر علوم ہے، ندوۃ العلماء ہے، ساری پوری دنیا میں مدرسوں کا نظام ہے، یا یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی ہے اور جامعہ ملیہ ہے اور دنیا بھر کی یونیورسٹیاں ہیں، یا اسکول ہیں، چھوٹے پیمانے پر مکتب ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ افراد بناتے ہیں، رجال افراد تیار کرتے ہیں، ایسے افراد جو قوم کا درد لے کر کے کھڑے ہو سکے، ایسے افراد جو صرف اپنے کھانے پینے میں الجھ کر کے نہ رہ جائیں، ایسے افراد جو خود صحیح بنے اور دوسروں کو صحیح کرنے کی کوششیں کریں۔ یہ جو رجال ہیں، یہ جو افراد ہیں، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ان افراد ہے۔ ہم جب افراد کی باتیں کرتے ہیں
تو حضرات صحابہ کو لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افراد تیار کیے، ایسے ایسے افراد تیار کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، حضرت عمر فاروق کو تیار کیا جس نے دو امپائر کے تخت کو الٹ کر کے رکھ دیا، اور بہت سے نام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو پرانے لوگ تھے، اب کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ امت زندہ امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی مثل امتی کالمطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مبارک ہے یا آخری حصہ زیادہ مبارک ہے کسی کو نہیں معلوم، یعنی ہر حصہ مبارک ہو سکتا ہے۔ فلسطین میں جب بات ہوتی ہے رجال کی تو ہم کہتے ہیں دیکھنا ہو صحابہ کو تو فلسطین کو دیکھو۔ وہاں کے لوگوں نے صرف مدرسے میں نہیں پڑھا، اسکولوں میں بھی پڑھا۔ وہاں کی خواتین نے دونوں تعلیم حاصل کی، بچوں نے دونوں طرح کی تعلیم حاصل کی۔ وہ آج ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دین پر عمل کس کو کہتے ہیں۔ زخمی خاتون، ملبے کے نیچے دبی ہوئی خاتون جب نکلتی ہے لوگ اس کو نکالتے ہیں اور نکلنے سے پہلے اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہے، اپنا پردہ ٹھیک کرتی ہے، تو وہ ہماری عورتوں کو بتاتی ہے کہ پردہ کسے کہتے ہیں، وہ ہماری عورتوں کو بتاتی ہے کہ دین پر عمل کسے کہتے ہیں۔ بچہ جب ملبے کے اندر سے نکلتا ہے، سسکیاں لے رہا ہوتا ہے اور انگلی اٹھا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو ہمیں لوگ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، بچوں کو رکھ کر کے آتے ہیں اور انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا سارا خاندان انتقال کر گیا، اور وہ خوشی میں مٹھائی بانٹنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو، خاندان والوں کو شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات صحابہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے عمرو بن الجموح، لنگڑے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں جنگ میں شریک ہوں۔ ان کے بیٹوں نے کہا حضرت یہ تو لنگڑے ہیں، ان پر جہاد فرض بھی نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ لنگڑے وغیرہ مریض اندھے ان پر نہیں ہے، مگر ان کی خواہش تھی کہ ہم جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو دیکھ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، ارے یہ شہادت کا مقام چاہتا ہے، جانے دو۔ وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے مقام شہادت عطا فرمائیے، مجھے گھر والوں کی طرف محروم نہ لوٹائیے۔ وہ گئے اور شہید ہو گئے۔ وہ جذبہ ہے صحابی کا، اور یہ جذبہ ہے آج فلسطین میں بسے ہوئے مسلمانوں کا۔ یہ رجال ہے، اس رجال کی کمی ہے۔ اس واقعے نے امت کے دونوں طبقوں کو واضح کر دیا۔ منافقین کا ٹولہ، بلاد عربیہ میں منافقین کی وہ جماعت جو امت مسلمہ کے سروں پر حکومت کر رہی ہے، اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ہم کس ٹولے کے ساتھ ہیں، اور امت کے درد مند حضرات، جاہل ہوں یا عالم ہوں یا دانشوران ہوں، ان کے جذبے نے ثابت کر دیا کہ ہم کدھر ہیں۔ لوگوں، فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فتنے بڑھیں گے اور ساری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیں گے۔ جو فتنہ آج کھڑا ہوا ہے وہ صرف فلسطین تک نہیں باقی رہے گا۔ مسئلہ ایک زمین کا نہیں ہے، مسئلہ ایک مشن کا ہے، مسئلہ دنیا کو کنٹرول کرنے کا ہے، مسئلہ دنیا پر اپنی ناپاک تہذیب کو مسلط کرنے کا ہے۔ وہ فتنہ، اس فتنے کا بگل بجا دیا گیا ہے، اس فتنے کا سائرن بجا دیا گیا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہوگی کہ وہ اسرائیل جو ہر طرح کے جنگی آلات سے لیس ہے، اور وہ ہمارے مجاہدین جو ظاہر ہے کہ بہت حد تک نہتے اور کمزور ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس کو بچانے کے لیے 7 اکتوبر کو یہ ہم مجاہدین آگے بڑھ کر کے حملہ کرتے ہیں، اور سارا یورپ
سارا یورپ ایک ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اسلحے پر اسلحے اور جہازوں پر جہاز، اور ساری چیزیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جا رہی ہے۔ یہ یہاں رکنے والی نہیں ہے اور یہ آگے بڑھے گی اور دنیا اس کی چپیٹ میں آئے گی۔ اور جو منافقین آج اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ چند سالوں کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ جو حالات غزہ پر آئے ہیں وہ حالات بلاد عربیہ کو اپنی چپیٹ میں لیں گے۔ اس دن ان منافقین کو سر چھپانے کی بھی جگہ بلاد عربیہ کی کسی سرزمین میں نہیں ملے گی۔ وقت آیا ہے کہ ہم اللہ کی اس سنت کو سمجھیں، وقت آیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیا ہمارے اوپر ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مسئلہ آیا CA وغیرہ کا، جب وقت مسئلہ آئے گا کہ یا تو تم اپنے مذہب کو تبدیل کرو، یا یہ ہے کہ تم دیش سے باہر نکالے جاؤ، یا تمہاری شہریت خطرے میں ہے، یا تو لوگ کیا کریں گے؟ وقت ہے سمجھنے کا۔ حالات ایسا نہیں ہے کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، وقت ہے اس ایمان کی طاقت کو مضبوط رکھنے کا، وقت ہے سنبھلنے کا، وقت ہے اس ایمانی قوت کو اپنے اندر پیدا کرنے کا کہ ہم تمام مشکلات کو جھیل لیں گے، لیکن وہ ایمان کی روشنی جو ہمارے سینوں میں ہے کسی بھی قیمت پر اس ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ایمان والا بندہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، ایمان والا بندہ جو یہ جانتا ہے کہ اصل نعمت تو جنت کی نعمتیں ہیں، اصل نعمت تو آخرت کی نعمتیں ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر ہیں جن کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، جن کو نہ کسی کانوں نے سنا، اور جن کا خیال کسی انسان کے دل پر نہیں آیا۔ وہ زندگی وہاں نصیب ہونے والی ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ نعمت جس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ مقام جنت کا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، جہاں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمام اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ کیا ان نعمتوں کے پاس جانے سے ایمان والا ڈرے گا؟ کیا ڈرے گا ایمان والا وہاں جانے سے؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم سمجھیں۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کم کھائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہم بتائیں ہمارے سماج میں جو فضول خرچیاں آئی ہیں ان صرف فضول خرچیوں پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو نہ صرف یہ کہ ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، پورے سماج کو ہم پڑھانے پر قادر ہو جائیں گے۔ ہم نے زندگی کا، اسلام کا تصور ہی غلط اپنے ذہنوں میں قائم کیا ہوا۔ موت سے تو ہم ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ ہمیں کبھی آنی ہی نہیں، جیسے کوئی کافر اور مشرک ڈرتا ہے موت سے، ہم اسی طرح موت کا نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی اس رب سے ہماری ملاقات ہونی ہے جس رب کی محبت میں نہ ہم سردی کو سردی سمجھتے ہیں، نہ گرمی کو گرمی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ ہم دوڑتے بھاگتے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، جس رب کے ایک حکم پر ہم رمضان میں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، جس رب کی ایک حکم پر ہم گناہوں سے بچتے ہیں، تمام لذتوں سے ہم بچتے ہیں، جس رب کے ایک حکم پر ہم ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا ایسے رب سے ملاقات، ایسے رب کے پاس جانے سے ہم ڈریں؟ اس موت کا ہم استقبال نہ کریں، ہم اس موت کو سے ڈریں اور اس رب سے ملاقات کی کوئی خواہش ہمارے دل میں پیدا نہ ہو، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے فکر و نظر کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ موضوع ہے تعلیم اور معاش۔ یہ دونوں ہمارے حضرت کا انتہائی پسندیدہ، انتہائی تجربے سے گزرا ہوا، اور ساری دنیا میں جو آج اسلامک بینکنگ کا نظام چل رہا ہے، ساری دنیا میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے اور فخر ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں سب سے پہلی آواز اسلامک بینکنگ کی اور اس کی کامیاب نمائندگی ہمارے حضرت فرما رہے ہیں۔ اور ساری دنیا میں جب اسلامک بینکنگ کی بات آتی ہے تو اس میں حضرت کی رائے
حضرت خصوصی طور سے بلائے جاتے ہیں اور حضرت کی رائے سے دنیا استفادہ کرتی ہے. تعلیم پر حضرت کی کئی کتابیں، معاشیات پر حضرت کی کئی کتابیں ہم حضرت سے سنیں گے. اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ حضرت کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا عمر عابدین صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ہیں تو دوستوں میں حیدرآباد میں ہم ساتھ رہے، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کئی کانفرنسوں میں ہم لوگ ساتھ رہے، مگر صحیح یہ ہے کہ میں تو جہاں کا وہی رہ گیا. مگر ہمارے حضرت مولانا عمر عابدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو عام فرمائے. بخدا نوجوان حلقہ جو ہے، جو تحریکیت اور اللہ تعالیٰ نے جو امت کا درد اور اس کو سلیقے سے چلانے اور نبھانے کا جو ملکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مولانا عمر عابدین صاحب کو عطا فرمایا ہے، وہ نایاب ہے، کمیاب نہیں، نایاب ہے. کہ دنیا بھر کی مختلف تنظیموں اور مختلف اہم شخصیات سے استفادہ کرنے کے بعد اور حضرت والا کی سرپرستی نے انہیں کندن بنایا ہے. میں نے تو آج کوئی بات نہیں کی، حضرت کی موجودگی میں بولنا، حضرت کا حکم تھا کہ تمہیں بولنا ہے، حضرت کی موجودگی میں بولنا خود ایک مشکل کام تھا میرے لیے. اور ہمارا وقت ہی نہیں، ہمارا دل، ہماری نگاہیں سب حضرت کے لیے، اپنے مہمانان کے لیے فرش راہ ہے. میں پھر سے اپنے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی خالد صاحب قاسمی مدنی اور جناب چودھری سعود الحسن صاحب جو یہاں پر ایک اسکول قائم کرنے سب کو، اور پورے تمام ہی دریاوا کے ہمارے تمام مجلس انتظامیہ کے لوگوں کو اور علاقے کے سارے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حضرت کی آمد کو اپنے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اس سرزمین کے لیے نیک فال سمجھتا ہوں. اللہ تعالی حضرت کی آمد کو قبول فرمائے، حضرت اور حضرت کے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں برتیں گے. میں اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.